قوم تھی, ایک سبا, ایک شخص گزرا ہے جس کی اولاد کو قوم سبا کہا جاتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی قوم تھی جو یمن میں رہا کرتے تھے, اور پھر اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ان کی تباہی ہوئی ہے. قوم تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے آباد تھی یمن میں, لیکن جو ڈیم کے ذریعے یہ تباہ ہوئے ہیں یہ اسلام سے پہلے تباہ ہوئے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, جو ہمیں تاریخی روایات سے ملتا ہے. تو یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے بڑی برکتیں دی تھی. یمن آج بھی بڑا ایک زرخیز کنٹری ہے, زرخیز ملک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے ہاں بادشاہ توحید پرست بھی آتے تھے, مشرک بادشاہ بھی آتے تھے, تو یہ بڑے ترقی کے کاموں میں لگے رہتے تھے. تو ان کے ایک بادشاہ نے بہت بڑا ڈیم بنایا, بہت بڑا ڈیم, یعنی چاروں طرف پہاڑوں کو نا اس کور کر کے. تو اس ڈیم کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے بہت زیادہ نہریں نکالی اس نے. تو یہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے, مدینہ سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتے, صنعاء کی طرف جاتے, اور تجارتی سفر بھی ہوتے. تو اس نے بہت وہ نہروں کے لمبے راستے بنا کے نا یہ پورے راستے کو سرسبز و شاداب کر دیا تھا. اس زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل کام تھا, کیونکہ عرب کے لمبے لمبے صحرا تھے, ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا, بھوک پیاس سے موت کا خطرہ ہوتا تھا بہت دفعہ. تو بادشاہ نے کیا کیا, اتنی نہریں نکال دی, ڈیولپمنٹ کا کام کیا کہ چاروں طرف باغات ہو گئے. یعنی جب یہ ٹریولنگ کرتے تو دونوں طرف باغات, ان باغات کی وجہ سے آبادی بھی ہو گئی, گاؤں آباد ہو گئے. تو اب یہ لمبے لمبے سفر کرتے تو ان سفروں میں ان کو فائدے بہت ہوتے ہیں. بعض زمینیں ایسی تھیں جو اور بھی زیادہ زرخیز تھیں, تو ان زمینوں کی طرف سفر کرنا ان کے لیے آسان تھا کہ وہاں کھیتی باڑی کر سکیں, تجارت کر سکیں, رہائش اختیار کر سکیں. پھر آگے تجارت کے لیے جاتے تو وہ بھی بہت آسان. عام لوگوں کے لیے تجارت بڑی مشکل تھی, ان کے لیے بہت آسان ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب پیغمبر ان کے پاس آتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے ہیں, ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا, اور اللہ کے احکامات کی ناشکریاں شروع کر دیں. حضرت عیسیٰ کے بعد تو کوئی پیغمبر آئے نہیں, ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کے جو وارثین ہیں, علماء, ان کی تعلیمات سے انکار کرنا شروع کر دیا. اور ایک خاص نوعیت کی ناشکری انہوں نے کی جس پر ان پر عذاب آیا. وہ خاص نوعیت کی ناشکری یہ تھی کہ ان کے جو مالدار لوگ ہیں نا, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب سفر کرتے ہیں اور غریب لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ تو دونوں کے لیے سفر برابر ہو گیا ہے. جبکہ دنیا کی دیگر قومیں جب سفر کرتی ہیں تو غریب آدمی کے لیے مشکلات ہوتی ہے, مالدار آدمی تو اس کو تو شو مارنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں. تو مالدار لوگ اپنے ساتھ بہت ساز و سامان لے کے چلتے ہیں, اور خادم ہوتے ہیں, گھوڑے ہوتے ہیں, اونٹ ہوتے ہیں, اور بہت ساری, ان کا تو سفر میں ہی شو مارنے کا موقع ملتا تھا. تو ان کے مالداروں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ یہ تو ہمارے لیے بہت آسان سفر ہو گیا ہے, یعنی ہمیں نہ پہرے دار لے جانے پڑتے ہیں, باڈی گارڈ لے جانے پڑتے ہیں, کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی اسٹیشن آتا ہے, کوئی سرائے آتا ہے جہاں اسٹے کی جگہ ہے, ہوٹل ہے, امن و امان ہے, کھانے پینے کے سب وسائل ہیں. تو ڈاکو تو عام طور پہ صحراؤں میں ہوتے ہیں نا, جہاں کوئی پکڑنے والا نہ ہو. تو ہر جگہ ایک محبتیں ہیں اور وسائل ہیں. تو یہ تو امیر غریب برابر ہو گئے اس میں. ہم تو چاہتے ہیں لمبے لمبے سفر ہوں, لمبے لمبے صحرا ہوں, جہاں بھوک کا خطرہ ہو, جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ ہو, تاکہ غریب اس میں مرے اور مالدار آدمی کو اپنی دولت کی نمائش کا موقع ملے. اور ہمیں یعنی جاہو جلال کے ساتھ جائیں, ہمارے ساتھ باڈی گارڈ ہوں. تو یہ ساری شو بازی کا موقع تو ہمیں جب ملے گا جب کچھ خطرات بھی تو ہوں نا. تو ان کمبختوں نے دعا مانگنا شروع کر دی, ربنا باعد بین اسفارنا, اے اللہ ہمارے سفروں کو لمبا کر دے, یعنی مشقت والا بنا دے, اس اعتبار سے لمبا کر دے. دل میں نیت یہ تھی کہ ہمیں شو مارنے کا موقع ملے. جیسے بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو تاکہ وہ گارڈ رکھیں اور پھر گارڈوں کے جھرمٹ میں گھوما کریں تاکہ تھوڑے بھرم ہو ان کے. تو بالکل یہی والی سوچ تھی ان کی. انہوں نے اس اعراض کی آگے مثال آ رہی ہے کہ شو بازیوں پہ آ گئے وہ. فارس اللہ علیہم سیل العرم ارم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. ارم کہتے ہیں بلند چیز کو, جو بند جو ہوتے ہیں بڑے بڑے بلند ہوتے ہیں نا. بعض روایات میں آتا ہے کسی چھوٹے سے جانور کو اللہ نے بھیجا, چچوندر ٹائپ کے کسی جانور کو, جس نے بند میں جو ہے نا سوراخ کرنا شروع کیا راتوں رات. یہ یا اور کوئی دراڑ آ گئی ہوگی اللہ کی قدرت سے. سیل العرم, ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا. وبدلناہم, اور وہ ایسا تباہ کیا اس سیلاب نے کہ وہ سارا ان کا پانی ضائع ہو گیا اور وہ پوری بستیاں اجڑ گئیں, وہ کھیت اور کھلیان سب برباد ہو گئے. فرمایا بجنتہم, ہم نے ان کے جو دونوں طرف کے باغات تھے نا ان کے بدلے میں ان کو کیا دے دیا, جنتین ذواتئی, ایسے باغات دے دیے, ذواتئی اکلن, جو دونوں قسم کے باغات جو دیے, اکلن خمتن, کڑوے پھل والے, یعنی وہ خاردار جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں, جنگلی پودے ہوتے ہیں. وَأَثْرٍ, اور جھاڑیاں, وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ, اور تھوڑی سی بیری کے کانٹے دار. وہ بیری بھی کہتے ہیں کانٹے زیادہ تھے اور ان کے پھلوں میں لذت نہیں تھی. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا, وہ سارے باغات تباہ کر کے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بدلہ دیا اس ناشکری پر جو انہوں نے کیا تھا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, اور ہم نہیں بدلہ دیتے مگر بڑے ناشکرے کو. چھوٹی موٹی خطاؤں پہ ایسی سزائیں نہیں ملتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک اور نعمت ہم نے ان پہ کی تھی جس کے بدلے میں عذاب آیا, اور وہ عذاب جس کا بعض دفعہ قرآن واقعات میں نا تقدیم و تاخیر کرتا ہے. عذاب کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا اور جو ناشکری تھی اس کا ذکر اللہ بعد میں کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ناشکری کیا تھی, وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا, ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں, یعنی ان کی ٹریولنگ سے آگے بھی بہت سرسبز باغات اور گھنے جنگلات تھے, یہ ایسی بستیاں تھیں جہاں وہ سفر کر کے جاتے تھے. تو ان کے بیچ میں بھی ہم نے جو ہے جو بنائی ہوئی تھیں قرن ظاہرتن, بہت سی بستیاں جو نظر آتی تھیں, یعنی آباد علاقہ تھا, صحرا اور بیابان نہیں تھے. تو آباد علاقے سے فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اسٹے کر سکتا ہے, ٹریولنگ میں آسانی ہے, تجارت میں آسانی ہے.
قرآن ظاہرتن وقدرنا فیہا السیر، اور ان بستیوں میں ہم نے ان کے لیے راستے بھی ناپے ہوئے تھے، اندازے کیے ہوئے تھے ان کے، کہ یعنی جگہ جگہ پر ان کے لیے اسٹے کی جگہیں تھیں جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے، موسم کے تغیرات سے بچا سکتے تھے، یعنی بہت آسان سفر کر دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب کوئی گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ بناتی ہے نا، تو لمبے لمبے روڈ بناتی ہے، تو اس میں راستوں میں اندازے لگاتی ہے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد واش روم ہونا چاہیے اور ہوٹل ہونا چاہیے اور ہیلپ لائن ہونی چاہیے، تو یہ ساری چیزوں کا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے انتظام کیا تھا، یعنی قدرتی طور پر ان کے سفر کو ایسا بنایا تھا۔ سیروا فیہا لیالی، اور پھر ہم نے ان سے کہا تھا سفر کرو ان راستوں میں راتوں میں بھی اور ایامن دن میں بھی، آمینین امن کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا، ان کو شو بازیوں کا موقع نہیں ملا، تو قوم کیا کہنے لگی، فقالوا ربنا، اے ہمارے رب، یعنی مالدار لوگ یہ کہنے لگے، باعد بین اسفارنا، قوم کے کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ نسبت قوم کی طرف کرتے ہیں، یہ قرآن کا ایک انداز ہے، اے ہمارے رب ہمارے سفروں کو خوب لمبا کر دیجئے۔ تو اللہ کو پھر اس پہ غصہ آیا، یہ تم شو مارنا چاہتے ہو، تم اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ اللہ بدامنی پیدا کر دے تاکہ میں گارڈ رکھوں، اور تھوڑا اور دل میں نیت یہ ہو کہ تھوڑا بھرم بازیوں کا ہمیں موقع ملے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے، تو اللہ کو یہ شو بازیاں پسند نہیں ہے۔ اگر سکون کی زندگی ہے، امن و امان ہے، آپ کو گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اپنی جان پر انہوں نے ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دی، ایسے قصے بنے تھے کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ فلاں قوم ایسے بکھر گئی ہے جیسے قوم سبا بکھری تھی، کیونکہ جب یہ سیلاب آیا نا، اب یہ ضرور ہے کہ اس میں ظاہر سارے برے نہیں تھے، جو غریب لوگ تھے ان کی تو یہ تمنا نہیں تھی کہ لمبے لمبے اسفار ہو جائیں، لیکن جب قوم پہ اجتماعی عذاب آتا ہے تو دنیا میں پھر سبھی پستے ہیں، تو بہت سے ہلاک ہو گئے، بہت سے تتر بتر ہو گئے، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی، کچھ مدینہ چلے گئے، بنو قریظہ اور اوس اور خزرج جو یہودیوں کے قبیلے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے تانے بانے بھی اسی قوم سبا سے ملتے تھے، یعنی یہ بھی وہیں سے آ کے تتر بتر ہو کے وہاں آباد ہوئے تھے، اور بھی دائیں بائیں بہت ساری قومیں کچھ شام میں چلی گئیں، تو عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ فلاں قوم ایسے تتر بتر ہوئی ہے جیسے قوم سبا ہو گئی، یعنی وہ ایسے قوم رہی نہیں باقی، کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا، ان کے مذہب بھی تبدیل ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ وقت ختم ہو گیا لیکن میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، اس میں بڑی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ جو صبر کرتے ہیں نا ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، وہی غور و فکر کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اور شکور جو شکر گزار